مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8113۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، انما سمی خضرا، ان کا نام خضر اس لیے پڑا، یاد رہے کہ اس کا صحیح تلفظ خضر ہے، خا کی زبر کے ساتھ اور ضاد کی زیر کے ساتھ، ہمارے عرف میں خضر کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ان کا نام خضر اس لیے پڑھا، انہو جلس علی فروۃ بیضاء فاذا ہی تحتہ تہتز خضرا، کہ وہ ایک خشک جگہ پر بیٹھے جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل زمین تھی، اور جب وہ وہاں سے اٹھے تو وہاں گھاس اگا ہوا تھا، سبزہ اگا ہوا تھا، اس بنا پر ان کا نام خضر پڑ گیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے حوالے سے یہ وجہ بیان فرمائی کہ اس لیے ان کو خضر کہا گیا کہ سرسبز و شاداب، کہ جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی لیے گنبد خضرا کو ہرے رنگ کی وجہ سے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک سب سے اہم مسئلہ، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، جبکہ امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، ائمہ محدثین کا، کہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور اس پر میں جمعے کئی پڑھا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو نبی اس لیے اس نبوت کا اقرار کیا جاتا ہے کہ جو ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا، اس میں جو ایک واقعہ ہے لڑکے کا قتل کرنا، یہ علم ظنی علم کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یعنی گمان، اور انبیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ تو ظنی بنا پر، ظن کی بنا پر، ظنی علم کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ولی کچھ بھی دیکھے تو اس کی بنا پر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، جبکہ نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بنائے وحی ہوتا ہے، اس کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ملتا ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو دکھایا گیا آپ وہ کر گزریے۔ تو انبیاء کا جو خواب ہے، انبیاء کا جو علم ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وحی پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ ولی کا علم جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یعنی اس میں گمان کے تحت معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسی ایک تعویل پیش کرتے ہیں، فاسد تعویل، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اور انہیں خضر علیہ السلام کو اللہ کا ولی بنا کر کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے پیغمبر کو ولی کے پاس بھیجا، ولی کی یہ شان ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ ہم ایسی توجیہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ایسی تشریح سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس میں ولی نبی کا مقام کم کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے۔ پھر اس میں اگلی بات عقیدے کے اعتبار سے، بعض بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جی خضر علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی انتقال ہو چکا ہے، خضر علیہ السلام کا بھی وصال اور انتقال ہو چکا ہے۔ آنا اولیاء اللہ کے پاس آنا تو یہ ایک الگ سا معاملہ ہے، بعد از وفات بھی لوگ فوت شدہ لوگوں کو ملتے ہیں خواب میں، ان کے ساتھ بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو عقیدہ یہی ہے جسے مستحکم رہنا چاہیے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ایک بڑا اہم معاملہ ہے، ایمان اور تقوی کے کئی درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں، تقوی کے درجات ہیں، اسی طرح سے اولیاء اللہ کے بھی درجات ہیں۔ ایک زمانے تک نیک اور صالحین کو اللہ کا ولی قرار دیا جاتا تھا، ایک زمانے تک، کئی 100 سال تک یہی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رہا کہ جو نیک اور صالحین تھے انہیں اللہ کا ولی کہا جاتا تھا۔
اور کئی لوگ اس میں شامل ہو جاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا تو باقاعدہ ایک کاروبار کی صورت اختیار کر گیا، تو اس کے لیے پھر ہم نے بہت ساری پابندیاں لگا دی۔ جی ولی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا بیعت ہونا چاہیے، اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے۔ تو یہ شرطیں بھی ہم نے خود ساختہ ہیں، اس کا کسی سلسلے میں بیعت ہونا، اس کا کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا، یہ مروجہ جو ہمارے ہاں طریقے ہیں ان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی تب تک وہ ولی نہیں ہو سکتا تب تک وہ یہ سارے کام نہ کرے گا۔ یہ سارے ہمارے خود ساختہ ایک باتیں ہو سکتی ہیں، شریعت میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں، ہم نے جو پہلی رکعت میں آیہ مبارکہ پڑھی اس میں ایک جملہ ہے، کتنا حسین جملہ، اللہ تعالیٰ، ولی اللہ کا معنی دوست ہے نا، ولی اللہ اللہ کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جتنے ایمان والے ہیں سارے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ سارے اللہ کے دوست ہیں؟ نہیں ہیں، ہم سارے اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، ہم نہیں کہتے وہ ہمارا مولا ہے، سب سے بہترین مولا ہے، سب سے بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ جو اس کے دوست ہیں وہی ولی اللہ ہوں گے نا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور اس کی دوستی کا ثمر کیسے نکلتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اس کی دوستی کی نشانی یہ ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر وہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اسی آیہ مبارکہ کا اگلا ٹکڑا ہے، جن کے دوست شیاطین ہیں۔ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور، وہ انہیں روشنی سے نکالتے ہیں، اندھیرے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ اب روشنی اور اندھیرے کا فرق سمجھ۔ ہمارے دوست ہیں پروفیسر مجاہد صاحب حفظہ اللہ، وہ ایک جگہ بیٹھے باہر، تو اب وہاں باہر کے ملکوں میں شراب یونیورسٹی میں عام ہے، لوگ پیتے ہیں، ریسٹورنٹ میں پیتے ہیں، تو انہیں بھی کہا گیا کہ تم یہ کیوں نہیں پیتے؟ اب وہ چونکہ کافر ہیں، اسلام سے ان کی نفرت ہے، تو ان کو جب تک عقل کی دلیل نہ دی جائے، تو پروفیسر صاحب نے انہیں فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ شراب انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی یہ نقصان دہ ہے۔ کہا یہ نقصان دہ ہے تو پھر میں اس کو اس لیے نہیں پسند کرتا کہ یہ انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور پھر میرا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ خاموش ہو گئے کہ بھئی لاجیکلی جواب دیا ہے، عقلی استدلال کیا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اب ہمارے دور میں ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ بال بڑے ہوئے ہونے چاہیے، ان کو دھویا ہوا نہ ہونا چاہیے، عرصہ دراز گزر جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے حبیب اس مسجد میں جائیں جہاں کے لوگ طہارت سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو وہاں جانے کا حکم دے رہا ہے کہ جہاں کے لوگ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں کے لوگ طہارت کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جہاں لوگ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جانے نہیں دے گا۔ تو جہاں طہارت کا اہتمام نہیں ہوتا، جہاں وہ بوٹیاں پیتے، تو اب وہ بوٹی پینا یا نشہ کرنا یا اس طرح کی بھنگ پینا، چرس پینا جو آج کل درباروں کے اوپر چڑھائی جاتی ہے اور منوں کے حساب سے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ولایت کی نشانی ہے، تو بتائیے یہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ تو جو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہ ہو، نقصان دہ ہو، وہ عام انسان پسند نہیں کرتا، اور ہم نے وہ اولیاء اللہ کے لیے ایک درجہ بنا لیا کہ جب تک وہ بھنگ نہیں پیے گا، بال نہیں دھوئے گا، طہارت کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں ان کو اندھیرے سے نکالتا ہوں، روشنی میں لاتا ہوں۔ تو کیا بھنگ پینے والا روشنی میں ہے کہ اندھیرے میں؟ نہ نہانے والا روشنی میں ہے کہ اندھیرے میں؟ تو پھر جو اندھیرے میں ہے قرآن کے حکم کے مطابق وہ اللہ کا ولی کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے پھر یہ بھی باقاعدہ ایک سند بنا لی جب ہم نے دیکھا کہ جی پھر ہم نے یہ ٹائٹل بھی ان لوگوں کو دینا شروع کر دیا جو زندگی بھر ایسے کام کرتے ہیں جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر ان کا دربار بن جاتا ہے، وہاں پھر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پھر وہاں لوگوں کے بعد والوں کی چاندی ہو جاتی ہے۔
نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا چڑھے، ایسا کاروبار جس میں خرچہ کچھ بھی نہیں ہے، آمدنی جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنائے جاؤ، لوگوں کا ایمان خراب کیے جاؤ اور اللہ کا ولی بننے کا ٹائٹل لیے جاؤ۔ تو حدیث کے مطابق جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا دوست تو کبھی نہیں ہو سکتا نا جو انسانی عقل کے بھی مطابق پورے نہ اترتے۔ میں نے آپ کو مثال اسی لیے دی، تو پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم سارے اللہ کے دوست ہیں، ہم سارے اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوستی میں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اس دوستی کی منزلیں، اس کی پروان جو ہے ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔